کہتے ہیں کہ اگلے وقتوں میں نمرود نامی ایک بادشاہ تھا، بڑا مغرور اور شیخی خورا۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے اس کا سر جو کھجایا تو تمام ملک میں ڈگی پٹوا دی کہ میں خدا ہوں، مجھے پوچھو، میری عبادت کرو، مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ میاں نے ایک حقیر انسان کو اتنی بڑی ڈینگ مارتے دیکھا تو اس کی شیخی کرکری کرنے کے لیے مچھروں کی ایک فوج بھیج دی، جس نے آتے ہی وہ تباہی مچائی کہ خدا کی پناہ، جس کے کاٹا وہ کھجاتے کھجاتے ہی مر گیا۔ اور اس طرح میاں نمرود اور ان کی ساری فوج خدا کنج سردھار گئی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ نہ تو وہ نمرود ہی باقی ہے اور نہ اس کی خدائی، مگر حضرت مچھر بد دستور موجود ہیں اور رات کو ایسی شان و شوکت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں کہ بیچارے سونے والوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ تمام کاٹنے والے کیڑوں میں صرف مچھر ہی ایک ایسا بہادر کیڑا ہے جو ڈنکے کی چوٹ پر کاٹتا ہے، للکار پکار کر کہتا ہے کہ اے بد نصیب انسان، ہوشیار ہو جا، میں تجھے کاٹنے والا ہوں، تجھ سے کچھ کیا جائے تو کر لے، مگر بھائی خاک پڑے ایسی بہادری پر اور بھاڑ میں جائے ایسی دلیری۔ ارے بھائی، کاٹنے سے کون بیوقوف منع کرتا ہے؟ کاٹو اور خوب کاٹو، ٹانگ میں کاٹو، ہاتھ میں کاٹو، منہ پر کاٹو، بالوں میں گھس کر بیچ کھوپڑی میں کاٹو، ناک میں گھس کر بھیجا چاٹ لو، مگر خدا کے واسطے کان میں آ کر بینڈ نہ بجاؤ، اس سے بڑی نیند اچٹ ہوتی ہے، اور صبح کو اسکول میں جا کر اونگو تو ماسٹر صاحب کے جوتے کھانے پڑتے ہیں، مگر کسے سمجھائیں اور کون سمجھے؟ حضرت مچھر اپنی عادت سے باز نہ آنے والے تھوڑی ہیں، کان پر ہی آ کر شور مچائیں گے۔ اب کسی سے کچھ کیا جائے تو کر لے ان کا، آخر بیچارے کھٹمل بھی تو ہیں، کتنے شریف، کتنے نیک اور کتنے خدا ترس۔ کاٹتے ہیں یہ مانا، مگر نہایت سلیقے اور تمیز کے ساتھ کہ کاٹنے والا بھی خوش اور کٹوانے والا بھی۔ اگر ایک پہلو میں کاٹ لے تو دوسرا بدل لو، اس میں کاٹ لے تو پیٹ کے بل لیٹ جاؤ، پیٹ میں بھی کاٹ لے تو اوندھے پڑ جاؤ، پھر بھی کاٹ لے تو اٹھ کے بیٹھ جاؤ، اب بھی نہ مانے تو کھڑے ہو جاؤ۔ بھئی خدا نہ خواستہ اس پر بھی باز نہ آئے تو اس چارپائی پر بھیجو 2 حرف اور کسی دوسری چارپائی پر لیٹ کر آرام سے سو جاؤ، چلو جھگڑا ختم ہوا۔ لیکن یہ حضرت مچھر اتنے موذی واقعہ کیوں ہوئے ہیں کہ کسی کروٹ لیٹو، چت لیٹو، پت لیٹو، دوسری چارپائی پر چلے جاؤ، غرض کے کوئی جتن کرو، مگر پیچھا نہیں چھوڑتے، اور پھر کاٹتے بھی ہیں اور ملہار بھی گاتے ہیں، گویا ایک ٹکٹ میں 2 مزے۔ خدا معلوم ان کم بختوں کو مجھ سے ہی خدا واسطے کا بیر ہے یا یہ دنیا کے ہر انسان کو اسی طرح پریشان کرتے ہیں۔ دن بھر کے تھکے ہارے سونے لیٹو تو بن بھلائے مہمان کی طرح جھٹ آمود ہوتے ہیں اور کان کے سراغ کے بیچوں بیچ لہرا کر بل کھا کر مٹک مٹک کر ایسی بے سوری اور بے تالی قوالیاں گاتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ یا تو دونوں ہاتھ سے منہ نوچ لوں یا کپڑے پھاڑ کر جنگل کو نکل جاؤں۔ امی جان کہتی ہیں بیٹا رات بھر پھٹ پھٹ کرتا رہتا ہے، مچھردانی لگا کر کیوں نہیں سوتا؟ اب انہیں کون سمجھائے کہ بھائی مچھردانی میں دم جو گھٹتا ہے ہمارا، ایک تو ویسے ہی سڑی گرمی اور اوپر سے مچھردانی تان لی جائے، ہمیں تو ایسی گھٹن میں نیند نہیں آتی۔ روز روز کے رونے سے تنگ آ کر ایک دن ہم سر پکڑ کر سوچنے بیٹھے کہ ان کمبخت مچھروں سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ آخر سوچتے سوچتے ایک ترکیب سمجھ میں آئی، خوشی کے مارے ہم اچھل پڑے اور تالیاں بجا کر بولے، اچھا میاں مچھرو، تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کسی عقل مند سے پالا پڑا تھا، دیکھوں گا آج کس طرح تم میرے کان پر ریڈیو بجاتے ہو۔ رات ہوئی اور سونے کا وقت آیا تو ہم نے صحن میں اسی طرح چارپائی بچھائی جس طرح روز بچھاتے تھے، مگر بجائے سرہانے کی طرف سر کرنے کے پائنتی کی طرف سر کیا اور چادر تان کر لیٹ گئے۔ حد ترکی، یہ ترکیب پہلے کیوں نہ سوجھی؟ اب مچھر خان اپنے کنبے سمیت آئے تو یہی سمجھیں گے کہ ہمارا منہ حسب دستور سرہانے کی طرف ہے، لہٰذا وہ ادھر ہی شور مچانا شروع کر دیں گے اور ہم اطمینان سے سوتے رہیں گے۔ واہ سبحان اللہ، کیا مزے کی ترکیب ہے! معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ میاں اپنے بندوں کو عقل بانٹ رہے تھے تو ہم سب سے آگے تھے۔ خیر صاحب، دل ہی دل میں خوش ہو کر ہم سونے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ابھی آنکھیں پوری طرح بند بھی نہ ہوئی تھیں کہ ایک نہایت ہی سریلی آواز آئی، اے موسم رنگیلے سہانے اے اے اے۔ دوسری آواز آئی، سو جا راجکماری سو جا سو جا، اور تھوڑی دیر بعد ایسا معلوم ہوا جیسے نزاکت علی سلامت علی اینڈ کمپنی نے قوالی شروع کر دی ہے۔ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا
اور دیوانوں کی طرح ناک، کان اور منہ کھسوٹنے لگا۔ ہائے اللہ، کیا کروں، کہاں جاؤں؟ خدا معلوم ان کم بختوں کو کس طرح پتا چل گیا کہ میرا منہ سرہانے کی طرف نہیں پائنتی کی طرف ہے۔ رسا کیڑا اور اتنی سمجھ، کمال ہے صاحب۔ خیر، ہم نے بھی تہیا کر لیا کہ آج چاہے کچھ ہو جائے ان مچھروں کو جلد دیے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ پھر سر پکڑ کر سوچنے بیٹھا۔ یکایک ایک بڑی سی انوکھی اور اچھوتی ترکیب سمجھ میں آئی، جسے سوچ کر پہلے تو خوب ہنسا اور پھر دھارے مار کر رونے لگا۔ ہنسا اس لیے کہ ترکیب نہایت شاندار تھی۔ سب سے پہلے میں نے ایک بڑا سا ڈنڈا لے کر سارے مچھروں کو بھگا دیا کہ یہ میری کارستانی دیکھ نہ لیں۔ پھر بڑی پھرتی سے 2-3 تکیوں کو چادر اڑا کر چارپے پر لٹا دیا اور خود چارپے کے نیچے زمین پر لیٹ گیا۔ چاروں طرف گپ اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ مچھر کیا، مچھروں کا باپ بھی مجھے چارپائی کے نیچے نہ دیکھ سکے گا۔ لیکن ابھی لیٹے ہوئے چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ حضرت مچھر نے اپنی پارٹی سمیت دھاوا بول دیا اور حسب دستور قوالی شروع کر دی۔ اب بھائی میں تنگ آ چکا تھا، روحان سا ہو کر چارپائی کے نیچے سے نکلا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، اے حضرت مچھر، جب تم نے نمرود جیسے طاقتور اور زبردست بادشاہ کو لاکھوں چنے چبا دیے تو میں ناچیز فقیر حقیر کس گنتی شمار میں ہوں؟ لو میاں، کاٹو اور خوب کاٹو، مگر ذرا ٹھہر جاؤ۔ یہ کہہ کر میں کمرے میں گیا، تھوڑی سی روئی لے کر کانوں میں ٹھونسی اور پھر چارپائی پر آ کر لیٹ گیا۔ اس کے بعد مجھے خبر نہیں کہ مچھروں نے مجھے کاٹا یا میں نے مچھروں کو۔ رات بھر بڑی مزے کی نیند آئی اور صبح کو اٹھا تو 14 طبق روشن تھے، سر میں ٹیس سے اٹھ رہی تھی اور جسم بخار سے پھنک رہا تھا۔ ہاتھ پیر اور چہرہ دیکھا تو ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نشانہ بازی کی مشق کی ہو۔ اٹھ کے ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ بولے، میاں مچھروں کے کاٹنے سے ملیریا ہو گیا ہے، جاؤ کونین کھاؤ اور مچھردانی لگا کر سویا کرو ورنہ مر جاؤ گے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو الٹی سیدھی باتیں سنائی تو ڈر لگا۔ وہ دن اور آج کا دن مچھردانی لگا کر سوتا ہوں۔ بھلا میرا دم گھٹتا ہے تو گھٹتا رہے، مچھر تو نہیں کاٹتے۔